السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَقْتَسِمَانِ بِالضَّرُورَةِ الضَّرُورَةَ وَالِاكْتِسَابَ بِالنَّظْرِ. یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ تصور و تصدیق کے اقسام کو بیان فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے علم کی دو قسمیں تھیں، ایک قسم کا نام تھا تصور اور دوسری قسم کا نام تھا تصدیق، اسی طریقے سے تصور و تصدیق میں سے ہر ایک کی دو قسمیں ہیں. ایک قسم کا نام کیا ہے؟ ضروری، اور دوسری قسم کا نام کیا ہے؟ نظری. اسی کے تعلق سے مصنف علیہ الرحمٰن نے ارشاد فرمایا وَيَقْتَسِمَانِ بِالضَّرُورَةِ الضَّرُورَةَ وَالِاكْتِسَابَ بِالنَّظْرِ، کہ تصور و تصدیق میں سے ہر ایک ضرورت سے حصہ لیتا ہے، الضرورت بدیہی طور پر، والاکتساب اور اکتساب سے بھی حصہ لیتا ہے، بالنظری نظر و فکر کے ذریعے. تو جو تصور و تصدیق ضرورت سے حصہ لیتے ہیں ان کو تصور بدیہی اور تصدیق بدیہی کہا جاتا ہے، اور جو تصور و تصدیق اکتساب سے حصہ لیتے ہیں نظر و فکر کے ذریعے سے، ان تصور و تصدیق کو تصور نظری اور تصدیق نظری کہا جاتا ہے. فرماتے ہیں شارح وَيَقْتَسِمَانِ أَيَّ التَّصَوُّرُ وَالتَّصْدِيقُ يَنْقَسِمَانِ إِلَى قِسْمَيْنِ، یعنی کہ تصور اور تصدیق یہ منقسم ہوتے ہیں دو قسموں کی جانب. پہلی قسم کیا ہے؟ ضروری ہے، اور دوسری قسم کیا ہے؟ قصبی یعنی نظری ہے. اولاً شارح نے ضروری اور نظری کی تعریف پیش فرمائی ہے. ضروری کس کو کہتے ہیں، نظری کس کو کہتے ہیں، اس بات کو آپ اولاً اپنے ذہن نشین کریں. ضروری کہتے ہیں کہ جس کا حصول نظر و کسب پر موقوف نہ ہو. ضروری اس شے کو کہتے ہیں کہ جس کا حاصل کرنا نظر و کسب پر موقوف نہ ہو، اور کسبی کہتے ہیں یا نظری کہتے ہیں کہ جس کا حاصل کرنا نظر و کسب پر کیا ہو؟ موقوف ہو. یا الفاظ بدل کر آپ یوں کہہ لیجئے کہ ضروری کہتے ہیں کہ جو کسی نہ کسی دلیل سے حاصل نہ ہو، جو دلیل کے بغیر ہی حاصل ہو جائے اس کو کہتے ہیں ضروری، اور جو کسی نہ کسی دلیل کے ذریعے سے حاصل ہو اس کو کہتے ہیں نظری. تو ضروری جو وَهُوَ الَّذِي لَا يَتَوَقَّفُ حُصُولُهُ عَلَى نَظَرٍ وَكَسَبٍ، ضروری کہتے ہیں اس شے کو کہ جس کا حصول نظر و کسب پر موقوف نہ ہو. وَيُقَالُ لَهُ بَدِيهٌ أَيْضًا، اسی ضروری کا دوسرا نام کیا ہے؟ بدیہی بھی ہے. وَكَسَبِيٌّ، اور کسبی کہتے ہیں وَهُوَ الَّذِي يَتَوَقَّفُ حُصُولُهُ عَلَى نَظَرٍ وَكَسَبٍ، کہ جس کا حصول نظر و کسب پر موقوف ہو. وَيُقَالُ لَهُ نَظْرِيٌّ أَيْضًا، اور اس کو نظری بھی کہا جاتا ہے. کما بین المصنف بقولہ ویقتسمانی، جیسا کہ مصنف علیہ الرحمٰن نے اپنے قول ویقتسمانی سے بیان فرمایا کہ ای یاخذ التصور والتصدیق قسما من الضرورت، کہ تصور اور تصدیق یہ حصہ لیتے ہیں من الضرورت کا ایسے ضرورت سے، فیسیران ضروری جین، تو اب وہ دونوں کے دونوں کیا ہو جاتے ہیں؟ ضروری جین ہو جاتے ہیں. وقسما من الاکتساب فیسیران کسبی جین، اور جناب والا تصور و تصدیق اکتساب سے بھی حصہ لیتے ہیں تو یہ دونوں کے دونوں کسبی ہو جاتے ہیں. اچھا، ایک سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ شارح تو یہ کہہ رہے ہیں کہ تصور و تصدیق یہ منقسم ہو رہے ہیں دو قسموں کی جانب، ایک کا نام بدیہی ہے اور دوسرے کا نام نظری ہے، لیکن عبارت سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ بدیہی اور نظری یہ منقسم ہو رہا ہے تصور و تصدیق کی جانب. اور بتانے کا مقصد یہاں پر یہ ہے کہ تصور و تصدیق کی دو قسمیں ہیں، بدیہی اور نظری، لیکن مصنف کی عبارت سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ نظری اور بدیہی کی دو قسمیں ہیں، تصور و تصدیق. یہ کیا معاملہ ہے پھر؟ اس کے تعلق سے شارح نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگرچہ مصنف کی عبارت سے یہی بات مفہوم ہو رہی ہے کہ منقسم ہونے والی چیز یہاں پر تصور و تصدیق نہیں ہے بلکہ بداعت و نظریت ہے، اس لیے کہ کیا کہا
کہ تصور و تصدیق حصہ لیتے ہیں کس سے؟ بداحت سے اور نظریت سے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ بٹنے والی چیز بدیہی ہے، بٹنے والی چیز اکتسابی ہے۔ شارح نے فرمایا اگرچہ مصنف کی عبارت اسی بات کو بتاتی ہے کہ یہاں پر انقسام بداحت و نظریت کا ہے، لیکن شارح کہتے ہیں کہ بداحت و نظریت کا منقسم ہونا یہ تصور و تصدیق کا ہی منقسم ہونا ہے۔ اب مطلب یہ ہوا چاہے ہم تصور و تصدیق کو بداحت و نظریت کی جانب منقسم کریں یا بداحت و نظریت کو ہم تصور و تصدیق کی جانب کیا کریں؟ منقسم کریں، ایک کا انقسام دوسرے کے انقسام کو کیا ہے؟ مستلزم ہے۔ یعنی کہ اگر ہم بداحت و نظریت کو منقسم کر دیں تو کس کی جانب؟ تصور و تصدیق کی جانب، تو اب گویا کہ یہ تصور و تصدیق کا بھی منقسم ہونا ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم تصور و تصدیق کو منقسم کریں بداحت و نظریت کی جانب تو یہ منقسم ہونا بداحت و نظریت کا بھی منقسم ہونا ہے۔ لہذا جب بداحت و نظریت کا منقسم ہونا یہ تصور و تصدیق کا بھی منقسم ہونا ہے، تو اب آپ کے سوال کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہاں اب اتنا کہہ سکتے ہیں آپ کہ بظاہر یہاں پر صریحی طور پر تو بداحت و نظریت کا کیا ہے؟ انقسام ہے تصور و تصدیق کی جانب، لیکن کنائی طور پر اشارتاً بغیر صراحت کے یہ انقسام کس کا ہے؟ تصور و تصدیق کا بھی ہے۔ تو اب تصور و تصدیق کا منقسم ہونا ہم کو کنائی طور پر حاصل ہوا، کنائے کے طور پر، اور بداحت و نظریت کا منقسم ہونا ہمیں یہ صریح طور پر حاصل ہوا، ظاہری طور پر ہم کو حاصل ہوا۔ اور یہاں پر تصور و تصدیق کا منقسم ہونا کنائی طور پر اس مقام کے زیادہ مناسب ہے، اس لیے کہ اس عبارت سے مصنف کی جو ہمیں تصور و تصدیق کا منقسم ہونا پتہ چلا بداحت و نظریت کی جانب وہ کنائے کے طور پر پتہ چلا، تو یہ طریقہ اس لیے افضل ہے کہ صریح الفاظ کے ذریعے سے حکم کنائی یا الفاظ کنائی کیا ہوتے ہیں؟ احسن و ابلغ ہوتے ہیں، کیونکہ کنائے میں دعویٰ مع دلیل ہوتا ہے، برخلاف حکم صریح کے کہ وہاں پر صرف و صرف کیا ہوتا ہے؟ دعویٰ ہوتا ہے اور دلیل نہیں ہوتی ہے۔ تو میری بات کا ماحصل یہ نکلا کہ جو سوال کرنے والے نے سوال کیا تھا کہ شارح نے جو یہ کہا کہ تصور و تصدیق منقسم ہو رہے ہیں بداحت و نظریت کی جانب، لیکن مصنف کی عبارت سے ہم کو یہ پتہ چلا کہ بداحت و نظریت منقسم ہو رہے ہیں تصور و تصدیق کی جانب، تو اس کا جواب یہ دیا گیا تھا کہ بداحت و نظریت کا منقسم ہونا یہ بھی تصور و تصدیق کا ہی کیا ہے؟ منقسم ہونا ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ جو طرز مصنف نے اختیار کیا اس طرز پہ آپ اتنا ضرور کہہ سکتے ہیں کہ بداحت و نظریت کا منقسم ہونا تصور و تصدیق کی جانب یہ صریحی ہے، اور تصور و تصدیق کا منقسم ہونا بداحت و نظریت کی جانب یہ کیا؟ یہ کنائی ہے۔ تو مصنف علیہ الرحمٰن نے جو یہ طرز کنائے کا اپنایا وہ اس لیے اپنایا کہ صریح کے مقابل الفاظ کنائی یہ کیا ہوتے ہیں؟ احسن و ابلغ ہوتے ہیں، کیونکہ کنائے میں دعویٰ مع دلیل ہوتا ہے، اس لیے مصنف علیہ الرحمٰن نے یہاں پر کنائے کے طریقوں کو اختیار کیا۔ فَإِنْقِسَامُ الضَّرُورَةِ وَالِاكْتِسَابِ الْمَعْلُومُ مِنْ هَذِهِ الْعِبَارَةِ، تو ضرورت و اکتساب کا منقسم ہونا المعلوم جو کہ معلوم ہو رہا ہے ہم کو من هذه العبارة اس عبارت سے، فرماتے ہیں يستلزم، یعنی ضرورت و اکتساب کا منقسم ہونا یہ مستلزم ہے انقسام التصور والتصدیق الیہما، تصور و تصدیق کے منقسم ہونے کی جانب، یعنی کہ ضرورت اور اکتساب کا منقسم ہونا یہ تصور و تصدیق کا بھی منقسم ہونا ہے، المقصود فی هذا المقام جو کہ جناب والا اس مقام میں مقصود ہے۔ بس فرق اتنا ہوا کہ مصنف کی اس عبارت سے تصور و تصدیق کا منقسم ہونا یہ ہمیں کنائے کے طور پر پتہ چلا، صریح طور پر پتہ نہیں چلا۔
تو یہ طرز کنایہ کا کیوں اپنایا؟ ولا یخفا، اور آپ پر مخفی نہ رہے، ان الکنایۃ ابلغ و احسن من التصریح، کنایہ کا طرز مصنف نے اس لیے اپنایا کہ کنایہ یہ ابلغ و احسن ہوتا ہے من التصریح، ایسے صریح سے، تو ابلغ و احسن ہونے کی وجہ سے مصنف نے یہ طرز اپنایا۔ اچھا صاحب، مصنف نے فرمایا تھا کہ تصور و تصدیق جو ضرورت سے حصہ لیتے ہیں تو قید لگائی تھی بالضرورتی، بدیہی طور پر۔ تو بدیہی طور پر مطلب یہ ہے کہ تصور و تصدیق کا بداہت کی جانب منقسم ہونا، یا تصور و تصدیق کا نظریت کی جانب منقسم ہونا، یہ انقسام ایسا انقسام ہے جو کسی دلیل کا محتاج نہیں ہے۔ اس لیے کہ شے بدیہی اس کو کہتے ہیں کہ جس کا حصول نظر و کسب پر موقوف نہ ہو، یعنی کہ جو کسی دلیل کی محتاج نہ ہو۔ تو یہاں پر مصنف نے بالضرورت کی قید لگا کر ہم کو یہ بتا دیا کہ تصور و تصدیق کا بداہت و نظریت کی جانب منقسم ہونا یہ ایسا امر ہے، ایسا واضح اور روشن امر ہے جو کسی دلیل کا محتاج نہیں ہے۔ اب کس دلیل کا محتاج؟ یعنی کہ ایسی دلیل کا محتاج نہیں ہے کہ ہم اس انقسام پر یہ دلیل پیش کریں کہ اگر تصور و تصدیق بداہت و نظریت کی جانب منقسم نہیں ہوں گے تو ضرور تمام تصورات و تصدیقات یا تو بدیہی ہوں گے یا نظری ہوں گے۔ یہ دلیل پیش کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ کیوں ضرورت نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ اگر ہم یہ دلیل پیش کریں کہ اگر تصورات و تصدیقات منقسم نہ ہوں کس کی جانب؟ بداہت و نظریت کی جانب، تو ایسی صورت میں تالی کیا بنے گی؟ تالی بنے گی تو ضرور تمام کے تمام تصورات و تصدیقات یا تو بدیہی ہوں گے یا نظری ہوں گے۔ تو اس تالی میں پہلا جز بدیہی ہونا اور دوسرا جز نظری ہونا، یہ دونوں کے دونوں کیا باطل ہیں، اس لیے کہ اس جز کی بنیاد پر ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ تمام تصورات و تصدیقات یا تو بدیہی ہو جائیں یا تمام تصورات و تصدیقات نظری ہو جائیں، اور تمام تصورات و تصدیقات کا نہ تو بدیہی ہونا صحیح ہے اور نہ ہی نظری ہونا صحیح ہے۔ کیوں صحیح نہیں ہے؟ اس لیے صحیح نہیں ہے کہ نہ تو تمام تصورات و تصدیقات بدیہی ہیں اور نہ ہی تمام تصورات و تصدیقات نظری ہیں، بلکہ بعض تصورات و تصدیقات بدیہی ہیں اور بعض تصورات و تصدیقات کیا ہیں؟ نظری ہیں۔ کیوں بدیہی اور نظری نہیں ہے تمام کے تمام؟ اس لیے نہیں ہے جناب والا کہ اگر ہم تمام تصورات و تصدیقات کو کیا مان لیں؟ نظری مان لیں، تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بعض تصورات کیا ہیں؟ بدیہی ہیں۔ وہ جیسے کہ روشنی کا تصور، تاریکی کا تصور، یہ ایسا تصور ہے جو بدیہی ہے، کسی دلیل کا محتاج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اس بات کی تصدیق کہ ایمان و کفر یہ ایک ساتھ نہ ہی تو جمع ہوتے ہیں اور نہ ہی ایک ساتھ یہ مرتفع ہوتے ہیں، یہ بھی ایسی تصدیق ہے جو کہ کیا ہے؟ بدیہی ہے، کسی دلیل کی محتاج نہیں ہے۔ لہذا ان چند مثالوں سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ تمام تصورات و تصدیقات بدیہی نہیں ہو سکتے، وہ تمام تصورات و تصدیقات نظری نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ بعض مثال میں تصور و تصدیق کا بدیہی ثابت ہونا یہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ اب کل پر ہم نظری ہونے کا حکم نہیں لگا سکتے۔ اسی طریقے سے بعض تصورات و تصدیقات کیا ہیں؟ نظری ہیں، جیسا کہ وحی کی حقیقت کا تصور اور عذاب قبر کا تصور، یہ ایسے تصور ہیں جو کہ کیا ہیں؟ نظری ہیں۔ اسی طریقے سے اس بات کی تصدیق کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، آپ کے مثل کیا ہے؟ کسی کا ہونا محال ہے، لہذا یہ بھی ایسی تصدیق ہے جو نظری ہے۔ تو ان مثالوں سے ہم کو پتہ چلا کہ تمام تصورات و تصدیقات بدیہی نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ اگر بدیہی ہوتے تو پھر یہ بات تصور و تصدیق کیسے نظری ہیں؟ لہذا بات تصور و تصدیق کا نظری ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تمام تصورات و تصدیقات پر کلی طور پر حکم یہ نہیں لگایا جا سکتا کہ تمام تصورات و تصدیقات کیا ہیں؟ بدیہی ہیں۔ اب میں پھر پلٹ کر کے آتا ہوں اپنی بات کی جانب کہ مصنف نے بالضرورت کی جو قید لگائی وہ صرف اتنا بتانے کے لیے لگائی کہ تصور و تصدیق کا بداہت و نظریت کی جانب منقسم ہونا یہ کیا ہے؟ بدیہی ہے،
ایسا بدیہی ہے جو کسی دلیل کا محتاج نہیں ہے، جو کسی دلیل کا محتاج نہیں ہے۔ اب وہ دلیل کیا بنتی؟ تو اس دلیل کو یہ پیش کر دیا گیا، لو لم ينقسم التصور والتصدیق الیہما، کہ اگر تصور و تصدیق کس کی جانب، بداعت و نظریت کی جانب منقسم نہ ہو، لکان الجمیع اما بدیہیا او کسبیا، تب ایسی صورت میں تمام تصورات و تصدیقات یا تو بدیہی ہوں گے یا کسبی ہوں گے، لیکن تالی باطل ہے، یعنی کہ تمام تصورات و تصدیقات کا بدیہی یا نظری ہونا باطل ہے، تو اب مقدم بھی اسی کے مثل ہوگا، یعنی کہ تصور و تصدیق کا بداحت و نظریت کی جانب منقسم نہ ہونا بھی کیا ہو گیا، باطل ہو گیا۔ جب منقسم نہ ہونا باطل ہو گیا تو اب یہ ثابت ہوگا کہ تصور و تصدیق بداحت و نظریت کی جانب منقسم ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم نے انقسام جو تصور و تصدیق کا بداحت و نظریت کی جانب ثابت کیا ہے وہ دلیل کے ذریعے سے کیا ہے۔ تو مصنف فرماتے ہیں ایسی دلیل کا محتاج نہیں ہے تصور و تصدیق کا بداحت و نظریت کی جانب منقسم ہونا، بلکہ بداحت و نظریت کی جانب تصور و تصدیق کا منقسم ہونا کیا ہے، واضح اور روشن ہے۔ بالضرورت اشارۃ الی ان انقسام التصور والتصدیق الیہما، بالضرورہ سے اشارہ اس بات کی جانب کہ تصور و تصدیق کا الیہما یعنی کہ بداحت و نظریت کی جانب منقسم ہونا، بدیہی، یہ انقسام کیا بدیہی ہے۔ کیا بدیہی کا مطلب؟ لا یحتاج الی الاستدلال، جو دلیل کا محتاج نہیں ہے۔ کیسی دلیل کا؟ بأنہما، بہیں طور کے کہا جائے کہ تصور و تصدیق لو لم ینقسما الیہما، اگر یہ منقسم نہ ہو بداحت و نظریت کی جانب، لکان الجمیع اما بدیہیا او کسبیا، تب ایسی صورت میں تمام تصورات و تصدیقات یا تو بدیہی ہوں گے یا کسبی ہوں گے۔ تو اس عبارت میں لو لم ینقسما الیہما یہ کیا ہے؟ مقدم ہے، اور لکان الجمیع اما بدیہیا او کسبیا یہ کیا ہے؟ یہ تالی ہے۔ تو یہ کیا کہلائی؟ دلیل کہلائی۔ فرماتے ہیں والتالی باطل بقسمیہ، اور تالی یعنی لکان الجمیع اما بدیہیا او کسبیا اپنی دونوں قسموں کے ساتھ کیا باطل ہے۔ فقد المقدم ہو، تو اسی طریقے سے مقدم بھی یعنی کہ لو لم ینقسما الیہما یہ بھی کیا ہوگا؟ باطل ہوگا۔ اما الملازمۃ فظاہرۃ، ملازمہ کہتے ہیں درمیان کی نسبت کو، یعنی کہ لو لم ینقسما الیہما یہ ایک مقدمہ ہوا، لکان الجمیع اما بدیہیا او کسبیا یہ دوسرا مقدمہ ہوا، ان دونوں کے درمیان جو نسبت ہے وہ کیا ہے؟ ملازمہ۔ فرماتے ہیں اما الملازمۃ فظاہرۃ، ملازمہ تو وہ ظاہر ہے، واما بطلان القسم الاول، رہا قسم اول کا بطلان من التالی، تالی کی، یعنی کہ لکان الجمیع اما بدیہیا او کسبیا میں پہلی قسم کیا ہے؟ بدیہی ہونا ہے، اور دوسری قسم کیا ہے؟ کسبی ہونا ہے۔ تو فرماتے ہیں تالی کی پہلی قسم یعنی کہ تمام تصورات تصدیقات بدیہی ہوں، یہ باطل ہے۔ کیوں باطل ہے؟ اس لیے فلاحتیاجنا فی بعض التصور و بعض التصدیقات الی کسب و نظر، کیونکہ ہم بعض تصورات میں اور بعض تصدیقات میں نظر و کسب کے کیا ہیں؟ محتاج ہیں۔ جب بعض تصورات و تصدیقات میں ہم نظر و کسب کے محتاج ہیں تو اب یہ بات باطل ہو گئی کہ تمام تصورات و تصدیقات کیا بدیہی ہیں۔ اگر بدیہی ہوتے تمام کے تمام تو ہم بعض تصورات و تصدیقات میں نظر و کسب کے محتاج نہیں ہوتے۔ اب ان کی مثالیں پیش کر رہے ہیں، جیسے کہ تصور حقیقت الوحی و عذاب القبر، جیسے کہ حقیقت وحی کا تصور اور عذاب قبر کا تصور یہ کیا ہے؟ نظری ہے۔ وقت تصدیق، اور جیسے کہ اس بات کی تصدیق ہے ان محمدن صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین یمتنع نظیرہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے اور آپ کے مثل کیا محال ہے، یہ ایسی تصدیق ہے جو کہ کیا ہے؟ نظری ہے۔ واما بطلان القسم الثانی من التالی، رہا جناب والا تالی کی دوسری قسم یعنی کہ تمام تصورات و تصدیقات کا نظری ہونا، یہ بھی باطل ہے۔ کیوں؟ اس لیے باطل ہے کہ اگر تمام تصورات و تصدیقات نظری ہی ہوتے تو کوئی بھی تصور یا تصدیق بدیہی نہیں ہوتا، حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض تصورات و تصدیقات بدیہی ہیں۔ فلبداہت بعض التصورات و بعض التصدیقات، بعض تصورات و بعض تصدیقات کے بدیہی ہونے کی وجہ سے، کا تصور الضوء والظلمہ، جیسا کہ روشنی اور تاریکی کا تصور یہ کیا ہے؟ یہ بدیہی ہے۔ وقت تصدیق، اور جیسے کہ اس بات کی تصدیق بأن الایمان والکفر لا یجتمعان ولا یرتفعان، کہ ایمان اور کفر نہ ہی تو یہ دونوں کے دونوں ایک ساتھ جمع ہوتے ہیں اور نہ ہی یہ دونوں کے دونوں ایک ساتھ مرتفع ہوتے ہیں۔
مصنف علیہ الرحمٰن نے لفظ نظر کو ذکر فرمایا تھا، اب یہاں پر اس نظر کی تعریف بیان فرمائیں گے۔ شارح فرماتے ہیں کہ جب نظری شے کا حصول موقوف ہے غائب پر، نظر پر، تو اب ضروری یہ ہوا کہ پہلے نظر کی تعریف کر دی جائے۔ تو نظر کہتے ہیں کہ نفس کا امر معلوم کی طرف متوجہ ہونا مجہول کو حاصل کرنے کے لیے، نفس کا امر معلوم کی طرف متوجہ ہونا، کیوں؟ تاکہ امر مجہول حاصل ہو جائے۔ جیسا کہ حیوان ناطق کو ملاحظہ کرنا، جو حیوان ناطق کے دونوں انسان کو معلوم ہے، کیوں ملاحظہ کرنا؟ مجہول شے یعنی کہ انسان کو حاصل کرنے کے لیے۔ اسی طریقے سے دو معلوم مقدموں کو ملاحظہ کرنا کائی کے لیے؟ مجہول نتیجہ حاصل کرنے کے لیے۔ مثلا اگر ہم انسان کی حقیقت کو جاننا چاہتے ہیں تو اس جاننے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں حیوان ناطق کو جاننا ہے، اور حیوان ناطق ہمیں کیا پہلے سے ہی معلوم ہے۔ جب پہلے سے معلوم ہے تو یہ حیوان ناطق ہمیں مجہول انسان تک پہنچا دے گا، اس طریقے پر کہ جب ہم کہیں گے انسان کیا ہے تو ہم کہیں گے انسان وہ حیوان ناطق، وہ حیوان ناطق ہے۔ حیوان ناطق کے ذریعے سے ہمیں انسان کی معرفت حاصل ہو گئی، حالانکہ انسان ہمارے لیے کیا تھا؟ مجہول تھا۔ تو یہاں پر جو معرفت حاصل ہوئی وہ شے معلوم کے ذریعے سے۔ اسی طریقے سے ہم اگر یہ کہیں کہ عالم حادث ہے، عالم حادث ہے، تو اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ عالم کا حادث ہونے پر دلیل کیا ہے؟ ہم کہیں گے عالم متغیر، عالم بدلنے والا ہے، وکل متغیر حادث، اور ہر متغیر کیا حادث ہے، تو نتیجہ نکلے گا عالم کیا ہے؟ حادث ہے۔ تو یہاں پر نتیجہ جو کہ مجہول تھا، اس نتیجے کا ہمیں حصول ہوا کائی کے ذریعے سے؟ ان دو مقدموں کے ذریعے سے۔ وہ دو مقدمے کیا ہیں؟ العالم متغیر وکل متغیر حادث، اور یہ دونوں مقدمے کیا ہیں؟ معلوم ہیں۔ تو یہاں مقدمہ معلومہ کے ذریعے سے کیا ہوا؟ مجہول نتیجے کا حصول ہوا۔ اس لیے نظر و فکر کی تعریف کی کہ وہ امر معلوم کی طرف نفس کا متوجہ ہونا ہے مجہول کو حاصل کرنے کے لیے۔ لما کان حصول القصبی، جب حصول قصبی من التصور والتصدیق، جب تصور و تصدیق کی قسم یعنی کہ نظری کا حصول، موقوفاً یہ موقوف ہے غائب پر، علی النظری غائب پر نظر پر، قال معرفا لہو تو اس کی تعریف کرتے ہوئے مصنف نے فرمایا کہ نظر کہتے ہیں ہوا ملاحظۃ المعقول لتحصیل المجہول، کہ وہ معقول کو ملاحظہ کرنا ہے مجہول کو حاصل کرنے کے لیے۔ ملاحظہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کہ النظر توجہ النفس نحو الامر المعلوم لتحصیل المجہول، کہ نفس کا اس امر کی طرف متوجہ ہونا ہے جو امر اس کو کیا معلوم ہے مجہول کو حاصل کرنے کے لیے۔ کا ملاحظت الحیوان والناطق، جیسا کہ جناب والا حیوان اور ناطق کو ملاحظہ کرنا جو دونوں کے دونوں معلوم ہیں کائی کے لیے؟ لتحصیل الانسان المجہول، انسان مجہول کو حاصل کرنے کے لیے۔ وکا ملاحظت المقدمتین المعلومتین، اور جیسا کہ دو معلوم مقدموں کو ملاحظہ کرنا لتحصیل النتیجۃ المجہولہ، مجہول نتیجے کو حاصل کرنے کے لیے۔ المراد بالمعقول ہا ہونا المعلوم، یہاں سے ایک بات اور شارح واضح کرنا چاہتے ہیں کہ جو ملاحظت المعقول میں جو نظر و فکر کی تعریف کی گئی ہے کہ معقول کو ملاحظہ کرنا، اس معقول سے مراد کیا ہے؟ معلوم ہے، معلوم یعنی کہ معلوم چیز کو ملاحظہ کرنا مجہول شے کو حاصل کرنے کے لیے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب معقول سے معلوم مراد ہے تو معلوم ہی کو ذکر کر دیا جاتا ہے، تو لفظ معقول کو یہاں پر کیوں لایا گیا؟ تو اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ لفظ معلوم کو یہاں پر اس لیے نہیں لایا گیا کہ لفظ معلوم یہ علم سے بنا ہے، اور علم چونکہ یہ الفاظ مشترکہ میں سے ہے، اور قاعدہ ہے کہ تعریف میں الفاظ مشترکہ کے استعمال سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اسی قاعدے پر عمل کرتے ہوئے مصنف علیہ الرحمٰن نے لفظ علم کو یہاں پر ذکر نہیں کیا تاکہ تعریف میں الفاظ مشترکہ کا استعمال نہ ہو، برخلاف معقول کے کہ معقول یہ الفاظ مشترکہ میں سے نہیں ہے۔
تو یہاں اگرچہ معلوم کو بھی ذکر کیا جا سکتا تھا، لیکن معلوم کو ذکر کرنا تعریف میں یہ برا شمار کیا جاتا ہے، کیونکہ معلوم یہ الفاظ مشترکہ میں سے ہے اور تعریف میں الفاظ مشترکہ کا استعمال نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے یہاں پر معلوم سے رجوع کیا گیا کس کی جانب؟ معقول کی جانب۔ المراد بالمعقول ہا ہونا المعلوم، اور مراد معقول سے یہاں پر کیا ہے؟ معلوم ہے۔ وللتحرز عن استعمال اللفظ المشترک فی التعریف، اور تعریف میں لفظ مشترک کے استعمال سے بچاؤ کے لیے عدل عن المعلوم الیہ، معلوم سے معقول کی جانب عدول کیا گیا، معلوم سے معقول کی جانب عدول کیا گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔